آج ہم کہتے ہیں کہ یہودی ہر شعبے میں چھا گئے. میاں یہودی تو دنیا کے اوپر صرف 1 کروڑ بستے ہیں اور 1 کروڑ یہودیوں نے ہر شعبے پہ قبضہ کر لیا اور ہم 1 ارب 50 کروڑ ہیں تو ہم صرف جھاڑو دینے کے لیے رہ گئے ہیں. کیا ہم پڑھ لکھ کر ہم ان شعبات جات میں نہیں جا سکتے؟ بیٹھنے سے علم کا نور نصیب ہوتا ہے. تو کہا یا عالم بن جا یا متعلم بن جا یا علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا بن جا. پھر ارشاد فرمایا اور اگر یہ تینوں نہیں ہے تو فرمایا علماء سے محبت کرنے والا بن جا. اس کے لیے تو جا کے وقت بھی نہیں دینا پڑے گا، گھر بیٹھے ان سے پیار کرو. غائبانہ پیار بھی ہو سکتا ہے. تو کہا ان سے محبت کرنے والا بن جا، ان سے الفت کا رشتہ رکھنے والا بن جا. تو جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے. المرء مع من احب. میرے اور آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا بندہ قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوئی. تو اگر ہم اہل اللہ کے ساتھ، اگر ہم علماء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو ہم قیامت کے دن ان کی سنگت پائیں گے. تو فرمایا ولا تکن خامسہ، 5واں نہ بننا، نقاد نہ بن جانا، علماء سے نفرت کرنے والا نہ بن جانا، علماء کی راہوں میں روڑے اٹکانے والا نہ بن جانا. فرمایا 5واں نہ بننا. اگر 5واں بنا تو ہلاک ہو جائے گا. تباہی کا ملنا نہ ملنا، یہ تو گھر کے کچھ افراد سے ہماری طبیعتیں نہیں ملتی، سکے بھائی سے ہماری طبیعتیں بعض کا میچ نہیں ہو رہی ہوتی. اللہ نے انسانی طبع کے اندر تفاوت رکھا ہے تباہی کا. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کسی سے طبیعت نہ ملے تو پھر اس کے خلاف کھڑے ہو جانا. تو تباہی کا اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن کسی کے علم کی وجہ سے اس کی قدر دانی، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. تو اللہ جل شانہ ہمیں توفیق دے کہ ہم علم کی تحریک میں، جو اسلام کی تحریک ہے، اسلام تحریک علم ہے، اسلام دین علم ہے، اسلام میں اہمیت علم کی ہے. زندگی میں بھی اور انتقال کے بعد. جب احد کے موقع پر 70 صحابہ شہید ہوئے اور ان کی تدفین کا مرحلہ آیا تو آپ جانتے ہیں کہ پھر قبریں کھود کے ساتھ ساتھ دفن کرنے لگے. تو آقا کریم پوچھتے تھے کس کو قرآن کی آیتیں زیادہ یاد ہیں؟ تو جس کو زیادہ یاد ہوتی اس کو آگے دفن کرتے ہیں. مرنے کے بعد بھی ان کے علم کے اعتبار سے ان کی قبروں کو اور ان کی قبروں میں رکھنے کے انداز کو اختیار کیا گیا. تو ہمارا دین دین علم ہے. علم کی قدردانی ہمیں مرتبہ کمال تک پہنچائے. آج دنیا جو ہم سے آگے بڑھ گئی ہے، آج مغرب اور دیگر علوم و فنون میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں اور ترقی کی انہوں نے جن منازل پہ قدم رکھ لیا ہے تو وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے محنت کی اور علم حاصل کیا اور ہم علم کے تارک ہو گئے. ایک زمانہ تھا کہ پیرس کی گلیوں میں کیچڑ تھا اور بغداد عروس البلاد کہلاتا تھا. ابن حزم کے قلم سے 1000 کتابیں نکل چکی تھی اور مغرب ابھی سواد آشنا بھی نہیں تھا، حرف آشنا بھی نہیں تھا. تو اس وقت ہم دنیا پہ غالب تھے. پھر آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور ان کی جامعات، ان کی دانشگاہیں، ان کے ادارے عصری علوم میں ہی صحیح تو بہت آگے چلے گئے اور ہمارا دینی علوم بھی سکڑ گیا. اور آج ہم دیکھیں ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. تو جب تک ہم علوم میں ان کو مات نہیں دے دیتے ہم غالب نہیں ان پر آ سکتے. روز مسائل ہیں، کبھی وہ ہمیں کوئی کچوکا لگاتے ہیں، کبھی کوئی زخم دیتے ہیں، کبھی ہمارے بچے کاٹ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہماری خواتین کی آبرو ریزی ہو رہی ہوتی ہے. کشمیر میں، فلسطین میں، دنیا کے مختلف کونوں کے اندر کبھی ڈیزی کٹر بمبوں کے ساتھ ہمارے لوگوں کو توڑ دیا جاتا ہے، ہڈیاں پیس دی جاتی ہیں. گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں سے لے کر کے شتیلا اور صابرہ کے کیمپوں تک ظلم اور جبر کی داستانیں رقم ہوتی ہیں. پھر کبھی ہمارے پیغمبر کے خاکے تراش کر کے ہمارے دل اور کلیجے زخمی کیے جاتے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم کمزور ہیں اور کمزوروں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اور ہم ان کا مقابلہ کس طرح کر سکیں گے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو علم کے نور سے اور عمل سے آراستہ کریں. ہماری دانشگاہیں، ہماری درسگاہیں، ہمارے دینی ادارے یہ بھی بڑے بڑے قابل لوگ پیدا کریں اور ہر میدان میں ہم ان لوگوں کا مقابلہ کر سکیں. اور یہ 2 4 10 15 20 سال کی کہانی نہیں.
اس پہ صدیوں درکار ہے۔ کسی قوم کا تنزل راتوں رات نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کوئی رات قوم عروج پہ تھی اور صبح ختم ہوگی، ایسے نہیں ہوا، ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ قومیں جب تنزل پذیر ہوتی ہیں تو صدیاں لگتی ہیں، اور قومیں جب ترقی کی طرف جاتی ہیں تو تب بھی صدیاں لگتی ہیں، وقت لگتا ہے۔ تنے مردہ سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ جو کام کرنا نہیں جانتا، کام چور بن جاتا ہے، تو کبھی بھی جو ہے وہ اس کو کچھ نتیجہ نہیں ملتا۔ آج ہم عملی طور پہ کام چور ہیں، بعض اوقات ہم اپنا غصہ نکال کے سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا، اس سے حق ادا نہیں ہوتا۔ ہمیں ساری زندگی لگانی پڑے گی طلب علم میں، ساری زندگی لگانی پڑے گی تمام میدانوں اور شعبہ جات کے اندر ان سے آگے بڑھنے میں، تاکہ ہم ان کو کارنر کر سکیں۔ تو اگر ہم یہ بنیادی چیز جو کہ اسلام نے جہاں سے آغاز لیا، تو اگر اس میں ہی ہم کمزور ہوئے تو باقی شعبہ جات میں ہم کیسے جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں گے؟ اس لیے ہمیں اپنی اولادوں کو عصری علوم بھی خوب پڑھانے چاہیے اور دینی علوم بھی خوب پڑھانے چاہیے، اور ان کی بہت خوب اچھی تربیت کرنی چاہیے ایک مسلمان بچے کی جس طرح تربیت ہوتی ہے، اور وہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کے بانکپن کے لیے صرف کر دے۔ ہم شاید نہ دیکھ سکے ہماری نسل اسلام کا غلبہ دیکھ سکیں، لیکن اگر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں گے تو نتیجہ کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ جب اقبال نے رب سے شکوہ کیا تو لہجہ بڑا تلخ ہوا، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ بڑا سخت لہجہ ہو گیا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر جاتا ہے۔ لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ اب ادھر سے آواز آ رہی ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم اپنے عمل کو دیکھیں، آئینے میں منہ دیکھیں تو خود ہی شرم آئے گی۔ آج ہمارے ساتھ جو ہمارا دشمن کر رہا ہے اور ہمارے ساتھ ایسی گیمیں کھیل رہا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے ہم استعمال ہو رہے ہیں اور کس طرح سے ہم باہم دست و گریبان ہو گئے۔ 56-57 اسلامی ملک آپس میں ایک دوسرے کا گریبان نوچ رہے ہیں، اور جس طرح سے عوام حکومت کو اور حکومت عوام کو پورے اس بلاد اسلامیہ کے اندر برابر کھڑا کر دیا، اور وہ مزے کے ساتھ ہمیں لڑا کر کے ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں، اور ہم جس طرح سے ایک اذیت ناک زندگی بسر کر رہے ہیں، اس سے بڑی قیامت بھی کوئی ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا کے اوپر قتل اور ذلت اور جبر سہنے والے صرف مسلمان ہی ہیں، پوری دنیا امن سے بس رہی ہے، اور ہم مسلم امت جبر اور ظلم کا شکار ہے۔ تو ہم کبھی بھی آگے اور سرخرو نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی نسلوں کو کھڑا نہیں کریں گے، خود کھڑا نہیں ہوں گے، شعوری سفر نہیں کریں گے، جب تک ہم علم دین اور عصری علوم میں آگے نہیں بڑھیں گے، جب تک ہم اپنے عمل کا محاسبہ نہیں کریں گے، جب ہم وحدت امت کی وحدت کا سبق یاد نہیں کریں گے، اتنی دیر تک ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اس لیے گلی گلی کوچا کوچا اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ادارۃ المصطفیٰ اپنے انداز میں ایک کام کا آغاز کیے ہوئے ہے۔ ہماری آرزو یہ ہے کہ ملک کے طول و عرض کے اندر دانشگاہیں قائم ہوں، درس گاہیں قائم ہوں، اور وہاں سے پڑھنے والے عصری اور دینی علوم سے ماہر بن کے نکلیں اور تمام شعبہ جات میں پھیل جائیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ یہودی ہر شعبے میں چھا گئے، میاں یہودی تو دنیا کے اوپر صرف 1 کروڑ بستے ہیں، اور 1 کروڑ یہودیوں نے ہر شعبے پہ قبضہ کر لیا، اور ہم 1 ارب 50 کروڑ ہیں تو ہم صرف جھاڑو دینے کے لیے رہ گئے ہیں۔
کیا ہم پڑھ لکھ کر ہم ان شعبات جات میں نہیں جا سکتے؟ پوری دنیا کی تجارت پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، پوری دنیا کے میڈیا پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، پوری دنیا کی بحری نقل و رسد پر تقریباً جو ہے وہ 70% یہودیوں کا قبضہ ہے، 97% میڈیا پہ ان کا قبضہ ہے، جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنی ہیں ان پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ یہودی پوری دنیا کے اوپر ایک کروڑ ہیں اور ہم مسلمان 1.50 ارب ہیں۔ تو کیا ہمارے بچے صرف کلرک بنیں گے؟ ہمارے بچے صرف جھاڑو دیں گے؟ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو کیوں نہیں اٹھانا؟ اچھا، دوسری بات ہم کہتے ہیں پاکستان کے اندر مرزئی چھا گئے جی، مرزئیوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اعلیٰ عہدوں پہ پہنچ گئے، فلاں عہدے پہ بھی مرزئی ہے، فلاں عہدے پہ مرزئی چلا گیا، حکومت میں مرزئی چلا گیا۔ یہ ہم ایک اعتراض کرتے ہیں، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ مرزئی بدبخت پڑھ لکھ کے محنت کر کے اعلیٰ عہدوں پہ چلے گئے اور وہاں جا کے اپنے جھوٹے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ہم 22 کروڑ مسلمان مرے ہوئے کہ ہم کہاں تک نہیں پہنچ پائے؟ وہ چند ہزار اپنے بچوں کو پڑھا کے وہاں ان مناصب پہ جو ہے وہ کی پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، اور ہم کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ تو کیا ہم صرف ساری زندگی احتجاج ہی کرتے رہیں گے؟ ہم ساری زندگی جو ہے وہ کڑتے ہی رہیں گے، ساری زندگی بے چینی کا اظہار کرتے رہیں گے؟ تو ہمیں بھی تو کھڑا ہونا پڑے گا، ہمیں بھی تو ان عہدوں پہ اپنی نسلوں کو پہنچانا پڑے گا، ان کو جا کے وہاں کارنر کر سکیں۔ تو عصری علوم میں بھی، دینی علوم میں بھی اپنے بچوں کو بہت اچھا پڑھائیں، اپنا سارا سرمایہ لگا دیں ان پر۔ جتنی یہ کتنے لمبیا کوٹھیاں ہم بنا رہے ہیں، نہ بنائے اتنے بڑے گھر، 2 مرلے کے گھر میں رہ لے لیکن اپنے بچے پڑھائیں، آدھی روٹی کھا لیں لیکن اپنے بچے پڑھائیں، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں، دنیاوی تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی۔ عصری تعلیم میں بھی وہ طاق ہوں اور دینی تعلیم میں بھی طاق ہوں، اور ان کے اندر دینی اقدار بھی اچھی طرح راسخ ہوں۔ پھر وہ جہاں بھی جائیں گے وہ وہاں کھڑے ہو کے حضور کے نام کا جھنڈا اٹھائیں گے، تو پھر ہمیں یہ شکایت نہیں ہوگی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ ہمارا وقت تو چلو جیسا ہے گزر گیا، اب ہماری اولادوں کا وقت ہے۔ اپنی اولادوں کی جان اس سوشل میڈیا سے چھڑائیں، یہ صبح سے لے کر شام تک اس سے چمٹے رہتے ہیں، قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ جنہوں نے یہ چیزیں ایجاد کی ان کے بچے تو ان کی پہنچ سے یہ چیزیں دور ہیں۔ سکول سے باہر جو ہے وہ یہ رکھ لیا جاتا ہے 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، مخصوص وقت میں جو ہے وہ اپنے بچوں کو یہ چیزیں دے رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے بچے صبح سے لے کر شام تک اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، اور جو پڑھنے کا وقت ہے، جو ماں باپ کی خدمت کرنے کا وقت ہے، وہ برباد ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی نسل کو کھڑا کرنا ہوگا اور اچھے طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا، اپنی اولادوں کو پڑھانا ہوگا۔ دنیا آخرت کی بہتری اسی میں ہے۔ میں پھر بات کہوں گا کہ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے، تو میں کہوں اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے۔ اگر ہم علم کے نور سے مالا مال ہوتے ہیں تو پھر راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور اگر اس سے محروم ہوتے ہیں تو پھر ساری زندگی دھکے کھانا ہی ہمارا مقدر ہوگا۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اپنی اولادوں کو پڑھانا ہے اور بہت اچھا پڑھانا ہے، اور ان کا دین ماؤں نے گود میں مضبوط کرنا ہے۔ ان کو حضور کے عشق کا سبق بھی دینا ہے، ان کو صحابہ کے پیار کا سبق بھی دینا ہے، انہیں اہل بیت کی محبت کا درس بھی دینا ہے، انہیں علماء و اولیاء کی محبت کا سبق بھی دینا ہے، انہیں قرآن مجید کی تعلیم بھی دینی ہے، اور اسلامی اقدار کی قدر بھی ان کو سکھانی ہے۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ میں نے آگے نہ بڑھنا ہوتا تو آگے 2-4 جگہوں پہ پھر انتظار ہے تو میں اور آپ سے ہم کلام ہوتا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دنیا آخرت کی بہاریں آپ کا مقسوم۔ الحمدللہ رب العالمین۔